یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث، کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اجمیوں کی سازش ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے بڑھ کے کہا حدیثیں جو ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ انکار کیا ان لوگوں نے حدیث کا، منکر ہوئے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، خاکم بدہن، نبی ڈاکیا نہیں ہوتا۔ خاکم بدہن، 1000 بار توبہ، نبی ڈاکیا نہیں ہوتا کہ ادھر سے کتاب لی امت کو دے دی۔ ڈاکیے کا کیا کام ہے؟ خط آپ تک پہنچا دیا، خط میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ڈاکیے کا کوئی تعلق، کیا لکھا ہے کیا مفہوم ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو الیاذ باللہ نبی ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر سے کتاب لی امت کو دے دی، سنبھالو پڑھو، نہ۔ اگر اتنی بات ہوتی نا پھر منصب بھی ایک ہوتا، یتلو، تلاوت کرتا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہے، نہ اس کے بعد دوسرا منصب ذکر کیا وَيُعَلِّمُ، اس کتاب کی کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں میرے نبی کا یہ دوسرا منصب جو قرآن نے ذکر کیا، میرے نبی نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ تعلیم دی، آیتوں کی تعلیم دی، وہ کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں۔ قرآن تو ہو گیا یتلو، تلاوت کرنا، سنا دینا۔ وہ جو سکھایا، وہ جو تعلیم دی، وہ کہاں ہے؟ اگر آپ نے میرے نبی کے فرامین کو نہیں ماننا، اگر آپ نے ارشادات نبویہ کو نہیں ماننا، تو پھر وہ تعلیم کہاں ہے بھائی؟ وہ جو منصب ہے میرے نبی کا کہ تلاوت کے بعد وہ تعلیم بھی دے، سکھائے، اس آیت کا یہ معنی ہے، تو جب تک میرے نبی کے فرامین کو، ارشادات کو، صحیح احادیث کو جب تک نہیں مانا جائے گا اس وقت تک قرآن کی سمجھ، اس کے سمجھنے کے لیے میرے نبی کے فرامین، صحیح مستند فرامین، اس کی ضرورت ہے۔ کیوں جی؟ آپ کو جبریل نے آ کے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا خود اللہ نے آپ کو بتایا؟ آپ کو جبریل نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں لے کے آیا ہوں، یا رب نے آپ کے کان میں کہا کہ یہ میری کتاب ہے، میں نے اتاری ہے؟ نہیں ہو لوگو، جملہ تو بہت خوبصورت ہے، پتہ نہیں ملتان والے اسے پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا پاگل آدمی، ہم نے تو قرآن کو بھی اللہ کی کتاب تب مانا ہے جب محمد کی زبان سے نکلا ہے صلی اللہ، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، تو ہم نے تو اللہ کی کتاب کو بھی تب اللہ کی، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ ہمیں تو آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب تک میرے نبی کی سنت کو، سیرت کو ساتھ نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ کا اسوہ سامنے رکھنا پڑے گا، آپ کی سیرت سامنے رکھنی۔ قرآن میں کسی جگہ پہ نہیں ہے زور کی 4 رکعتیں پڑھو، صبح کی 2 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، وتر اتنے پڑھو، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھو، پھر ثنا پڑھو، پھر فاتحہ پڑھو، پھر سورت ملاؤ۔
پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ، سبحان ربی العظیم کہو، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہو، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری، پھر التحیات، پھر سلام۔ کہیں نہیں ہے نا قرآن میں، کسی جگہ پہ نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن تفصیلات نہیں بیان کرتا، قرآن قاعدے بیان کرتا ہے، قرآن قانون بیان کرتا ہے، قرآن ضابطے بیان کرتا ہے۔ قرآن صرف اتنا کہتا ہے اقیم الصلاۃ، بس نماز کو قائم کرو۔ مولا کیسے قائم کریں؟ فرمایا یہ میرے محمد سے پوچھو صلی اللہ، وہ کر کے دکھائیں گے، وہ پڑھ کے دکھائیں گے، ان سے پوچھو۔ زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن میں ہیں؟ کہیں نہیں۔ اتنے تولے سونا ہو، اتنی رقم ہو، اتنے اونٹ ہوں، اتنی بکریاں ہوں، اتنی گائیں ہوں، اس میں سے اتنا حصہ نکالو، کہیں ذکر نہیں۔ قرآن نے کہا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ کیسے دیں؟ فرمایا یہ میرے نبی سے پوچھو۔ قرآن متن ہے تو میرا نبی اس کی شرح ہے، قرآن علم ہے تو میرا نبی عمل ہے، قرآن قال ہے تو میرا نبی حال ہے، قرآن ہدایت ہے تو میرا نبی ہادی ہے، قرآن نور ہے تو میرا نبی سراج منیر ہے، قرآن رحمت ہے تو میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ جو قرآن نے اجمالاً کہا، میرے نبی نے اس کو کھولا، میرے نبی نے اس کی تفصیل کی، تو میرے نبی کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن آپ کو دے کہ یہ لو اللہ کی کتاب اور اس کو پڑھو، نہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تعلیم بھی دیتا ہے، سکھاتا بھی ہے۔ تو وہ جو تعلیم ہے وہ ہمیں کہاں ملے گی؟ تو میرے نبی کی پہلی ڈیوٹی تھی تلاوت کلام، دوسری ڈیوٹی تھی تعلیم کتاب۔ یہ وہ جو قرآن سورۃ انعام میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، ان کے لیے دنیا و آخرت میں امن ہے۔ تو صحابہ نے اسے کیا سمجھا تھا؟ ڈر گئے تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کون سا آدمی ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے؟ تو یہاں تو کہا گیا امن صرف اس بندے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملنے دیا، کسی گناہ کو نہیں ملنے دیا۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی، آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان الشرک لظلم